بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، یہ جو سارے اس طریقے کے کلیمز ہیں نا، یہ ایک اسلام سے یا اسلام کے اللہ کے نظام سے دوری کا نتیجہ ہے، اور سمجھ لیں کہ وہ جو کلیئر کمانڈ ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی، اس کی ایبسنس کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طریقے کی اس میں بہک جاتے ہیں، خود بھی بہکتے ہیں، لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں، بعض اوقات لوگ ان کو بہکا دیتے ہیں۔ اور اس کو اصل میں سمجھنے کے لیے نا آج میں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ ونس فار آل یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے یہ میٹر کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے نگہبان مومنوں کا، لے کے جاتا ہے ظلمات سے نور کی طرف۔ اب اللہ آپ کو کیسے لے کے جائے گا ظلمات سے نور کی طرف؟ مطلب ادھر سے کوئی فرشتہ بھیجے گا، کوئی بندہ بھیجے گا، کسی کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوگا، وہی تو طریقہ کرے گا، یا بس ہو جا اور ہو گیا، یا پھر فرشتے تو چاہیے ہی نہیں نا، پھر تو اسرائیل بھی نہیں چاہیے، جبرائیل بھی نہیں چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ذریعہ یا وسیلہ قرار دے گا کسی کو، تو پھر وہ جو اپنی ولایت یا اپنی جو نگہبانی ہے وہ زمین پہ کسی شخص کے ذریعے قائم کرے گا، اپنی کمانڈ، وہی کمانڈ جو ہے وہ آگے چلے گی اور آپ لوگوں کو گائیڈ کرے گی۔ وہ جو ڈیوائن کنیکشن یا ڈیوائن مین ہوگا، وہ اب سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد ایک امامت کا اللہ تعالیٰ نے ولایت کا آپ لوگوں کے لیے اس میں ذریعہ قرار دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کیسے لے کے جانا تھا؟ آپ کو ایک کمانڈر، ایک رہنما، ایک لیڈر، ایک معلم، ایک ٹیچر، اس کے ذریعے میں معلم بنا کے بھیجا گیا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ جیسے بکریاں چرواہے کے بغیر نہیں چھوڑی جاتی، بلکہ یہ شیپرڈ اس میں کر رہے ہوتے کرسچنز اپنے عقائد میں بھی، چرواہا یہ ٹرم یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ بھی اسی سے ہی ریلیٹ کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی کرو، اور اولی الامر کی کرو۔ اب اولی الامر پہ ہمارے فرقے بن گئے، ہماری سمجھو نے جس نے کام کیا وہ وہاں تک چلی گئی، جبکہ ولی کا ترجمہ انہوں نے نگہبانی سے تھا، اس کو دوستی میں کر کے انہوں نے ایک علی ولی اللہ سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے ہر جگہ قرآن میں ترجمہ دوست کر دیا، جس کی وجہ سے پورے کا پورا جیسے کہتے ہیں کہ عیسائی، وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگ تو دوستی نہیں کرتے، تو پھر ہم نے ایک اچھے ماحول میں کیسے، ہم فرینڈلی نہیں ہیں فار دا ورلڈ، کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب وہاں بھی یہی بات غلط ہوئی کہ یہود و نصارہ کو اپنا نگہبان نہ بناؤ، نگہبان تمہارا اللہ ہے، اور اللہ کا وہ نمائندہ ہے جو دیا گیا ہے، تو ان کو نگہبان نہ بناؤ۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو دوست نہ بناؤ۔ اب وہ سلسلہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ڈیوٹی کو مولا علی کے کندھوں پہ ڈالتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں تم لوگوں کی جانوں پہ کیا حق رکھتا ہوں، تو وہاں یہ بات بڑی واضح کر گئے کہ جس کا میں مولا۔ اب یہ جو مولا ورڈ ہے یہ آپ کے ولی کے ترجموں میں ہی آیا ہے۔ اچھا، نگہبانی کا سلسلہ جاری رہا۔ اب ہر جو اللہ کا ڈیوائن مین ہے یا اللہ کا جو نگہبان مقرر کرتا ہے آپ لوگوں پہ، وہ آپ کو رہنمائی کرے گا اور ہر دفعہ رہے گا۔ لیکن آپ نے 11 جو اس کے مقرر کردہ نگہبان تھے، ان کو جب آپ نے قتل کیا، شہید کیا، قید و بند میں رکھا، ایک بھی نارمل آپ نے نہیں چھوڑا، ایک بھی، تو پھر آپ کو 12واں کیسے سمجھ آئے گا؟ جب آپ نے 11 کے ساتھ کیا ہوا آپ کو یہ نہیں پتا، تو 12ویں کی غیبت آپ کو کیوں کر سمجھ آنے لگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہونا، اس کے پیچھے بھی ایک کامن گراؤنڈ ہے، کیونکہ بی بی نرجس خاتون جو والدہ ہیں امام مہدی علیہ السلام کی، وہ جو ہیں وہ اس نسل سے ہیں حضرت عیسیٰ کے جو سیکنڈ تھے، سائمن کہہ لیں یا شمون کہہ لیں یا جو بھی آپ لوگوں کو ان کا نام پتا ہو،
وہ بھی حضرت عیسیٰ کے ان 12 میں سے جو نمبر 1 نیکسٹ تھے، جو سیکنڈ ان کمانڈ تھے، ان کے بلڈ لائن سے ہیں بیٹی. اور ادھر سے حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے مولا علی کی جو نبی کے آپ کے سیکنڈ ہینڈ کمانڈ ہے ان کی بلڈ لائن سے ہیں. اب یہ دونوں بلڈ لائن ملتی ہیں تو آپ کے مہدی علیہ السلام جنم لیتے ہیں. اب جب آپ یہ مانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام اور کرسچینٹی ایک ہوگی، صلیب ٹوٹ جائے گی، وہ کیسے ٹوٹے گی؟ حضرت عیسیٰ آ کے بتائیں گے پیچھے کھڑے ہو کے کہ یہ ہے اس ٹائم آپ لوگوں کا ولی، یہ ہے آپ لوگوں کا نگہبان، جس سے یہ ہے کمانڈر جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی نگہبانی کروانی ہے. اب سمجھیں کہ وہ دونوں بلڈ لائن پیچھے کھڑی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ ان کمانڈ اور حضرت عیسیٰ کے فرسٹ ان کمانڈ کا ملاپ. عیسائی بھی اس پہ حضرت مہدی کو اپنا مانیں گے. اب اپنا مانیں گے کیونکہ وہ ان کے سمجھے کہ جو ولی تھے، جو ان کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے، ان کا بلڈ اور ادھر یہ ملا. اس وجہ سے عیسائی اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ کا اٹھایا جانا بھی، اس کے پیچھے مشیت بھی صرف اتنی ہے کہ وہ مہدی برحق کے پیچھے آ کے کھڑے ہو کے اس کے دلیل کے طور پہ آئیں گے کہ یہ ہے مہدی، یہ ہے اب آپ کا نگہبان، یہ ہے ولی. ان کی ولایت کا اقرار کرنے کے لیے ان کو بھیجا جائے گا صرف. اب اس ساری کلیئرٹی میں مجھے بتا دیں کہ کہاں گنجائش ہے کہ کوئی نبوت کا دعوے دار پیدا ہو. 60 ابھی ہم نے کل روایت میں کیا پیدا ہوں گے، کیونکہ نبوت پہ تالا لگ گیا امامت کا، ولایت کا. آگے جب بازو علی کا اوپر ہو گیا کہانی مک گئی. اب سیٹ خالی ہوگی تو کوئی آگے بیٹھے گا نا. او بھائی صاحب پہلے سیٹ خالی کرو گے تو کوئی نبوت کی سیٹ پہ بیٹھے، کوئی امامت کی سیٹ پہ بیٹھے، کوئی کہیں بیٹھے، کوئی وہاں بیٹھے. سیٹ تو خالی ہے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی مہر کے طور پہ مولا علی کا ہاتھ اونچا کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں جس کا مولا اس کا علی مولا. کہانی وہاں کلیئر ہوگی. اب علی آگے بتاتے ہیں ہر امام اگلا اگلا اگلا، آخر 11 گزرے، ہر دور میں رہے، اور اب 12ویں کا وقت ہے. اب 12ویں کی جب پیدائش ہو چکی ہے، 12ویں کی والدہ کی ہسٹری ہے، 12ویں کے والد کی ہسٹری ہے. دلوں پہ مہر تو یہ لگی ہوئی ہے نا کہ شیطان پہ اتنا عقیدہ ہے کہ نظر بھی نہیں آتا، ہر جگہ موجود ہے، عمر بھی بڑی لمبی ہے. لیکن شیطان کے جس نے ضد میں آ کے اس کا مقابلہ کرنا ہے زمین پہ، اسلام جس نے قائم کرنا اللہ کا، وہ شہزادہ جس نے پوری زمین کو انصاف سے بھر دینا ہے، اس کے خواص پہ آگے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. تو یہ تو اپنی اندر کی کالکیں ہیں، ملی رکھیں، کسی کو کیا فرق پڑے گا. جہاں اتنی صدیاں گزر گئی اسی کالک میں رہتے ہوئے، تو کچھ اور دن بھی صحیح. شیطان سے ان کے دماغ میں شیطان کے خواص زیادہ ہیں، اللہ کے زمین پہ نمائندے سے زیادہ ان کے پاس شیطان کے خواص ہیں. ہر جگہ ہے، طول عمر ہے اور طاقتور ہے. یہ کبھی اس کے خواص پہ بحث نہیں کرتے. یہ بحث کریں گے اللہ کے بندے کے خواص پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. بڑی بات ہے بھائی. تو بس پھر اسی طریقے سے اب آپ مجھے اس ساری اس میں بتا دیں. اچھا پھر وہ ولایت ایسے قائم نہیں، اس کے بعد ہر نیکسٹ بتایا جاتا ہے کس کے لیے کون نگہبان ہے. اولاد کے لیے باپ بھی نگہبان ہے، ولی ہے. اب یہ کوئی باپ دوست نہیں ہے کہ چل بھی یاری ہے پیو نال. پیو کو کون ہے یار، کان پہ 2 آئیں گی. باپ بھی ولی ہے، علی ولی ہے، ٹھیک ہے. وہ تو وہاں کی ایک چین آف کمانڈ شروع ہوگی ختم نبوت کی مہر کے طور پہ. اس کے بعد جو امامت یا ولایت یا نگہبانی کا جو سلسلہ آگے چلا، اللہ نے آپ کی نگہبانی تو کرنی تھی. اب نبوت کو جیسے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے اس پہ آخر کیا لگائے رکھتے ہیں. ان اول خلقت ہونا، وجہ خلقت کائنات ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اب اور کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آ گئے. جو پہلا تھا وہ اینڈ پہ آیا. جیسے آپ لوگ بھی اسٹیج پہ بھی تو دیکھیں، آپ کے شروع میں کونسلر ایم پی اے ادھر ادھر کے وہ لگے رہتے، اینڈ پہ انٹری آتی ہے جناب بڑی عمران خان کی، نواز شریف چیئرمین فلانے بڑے بعد میں. تو اول جو خلقت ہے وہ اینڈ پہ آئے، بس بات بحث تو ختم ہو گئی. اس کے بعد سیٹ تو خالی کبھی ہوئی نہیں، اس کی جگہ آ کون سکتا ہے. اب لوگوں کی جہالت اور لوگوں کی ناک بت اندیشی نے یہ دن دکھائے کہ ایسے بے تکے فضول تھوڑا سا جس کو تھوڑا سا کچھ مل جاتا ہے وہ کلیم کرنے لگتا ہے. لوگ بھی یہ کہنے لگتے ہیں.
اور یہ مجھے لگتا ہے کہ خواص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اس خاندان کا حسن، اس خاندان کا پرسنالٹیز، اس خاندان کی ٹوریں وہ ان میچڈ ہیں. تو یہ ٹینڈے مینڈے گنجے، ایک ان میں سے جو کلیمنٹ ہے اس کی شکل دیکھیں ذرا، وہ آپ کو کہیں گے جی شکل پہ بات کر دی، کیوں نہ کریں. وہ ہمارے رہبروں کے مقابلے میں کلیمنٹ آ جائیں، وہ ہمارے آقاؤں کے کلیمنٹ ان کے مقابلے کے آ جائیں، اور ہم ان کی شکلوں پہ بھی بات نہ کریں. ایک ان کے سر پہ بال پورے نہیں ہے، ایک کسی کی شکل سیدھی نہیں ہے. یہ ٹیڑے میڑے ٹینڈے کدو اس طرح کے لوگ واٹ ایور. مجھے لاسٹ ٹائم بھی بڑے میسج آنے لگے، آپ نے ان کے لیے یہ کہہ دیا. میں نے کہا جاؤ کام کرو اپنا. مطلب ہمیں یہ تھریٹس اور یہ ساری یہ پرانے دور کی باتیں تھی. آگے علی والوں کا ٹائم ہے اور ٹائم بہت قریب ہے، اس لیے یہ پرانے وقت گئے جب اس طریقے کی بیہیو ہوتے تھے جی. اب وہ کئی دفعہ کہتے ہیں جی یہاں تو یہ ہو جائے گا، یہاں تو وہ ہو جائے گا. یہ بھی تب بھی ہوتا ہے سر جی جب کلیئرٹی نہیں ہوتی، جب آپ کو کلیئرٹی سے دکھایا نہیں جا رہا ہوتا، نظر نہیں آ رہا ہوتا، قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ اس دن سے بچائے. تو ایسی کوئی چکر نہیں ہے. ہم وہ اب وہ دور بھی نہیں ہے، لوگ بھی ویسے نہیں ہیں. وہ جیسے جی ڈر کے بات کیا کریں، وقت خراب ہے، لوگ یہ کر دیتے، کیس و کیسی ہو جاتے ہیں، یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کہانیاں ساری، کوئی جیسے کہتے ہیں نا کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. اور کوئی اب وہ کہانی ختم ہو چکی ہے جو یہ سارا تھا. اب وقت جیسے کہتے ہیں اب تو سورج نکلنے کا وقت ہے. مہدی برحق کے جیسے کہتے ہیں ظہور کی خوشبوئیں فضاؤں میں ہیں. اور میں آپ لوگوں کو وہ نہیں بتا سکتا سارے ایکسپیرینسز، ایک خاص جیسے کہتے ہیں نا کہ مجبوری ہیں. لیکن ایسے لوگ موجود ہیں، آپ ان کی موجودگی کا ہونا، ان کا اتنا شدت سے تیاری کرنا بتا رہا ہے کہ آنے والا آنے کو ہے. اور آپ لوگوں کو بھی جیسے میں کہتا ہوتا ہوں بیگ تیار رکھا کریں، جم کیا کریں، ایکسرسائز کیا کریں اگر جینورلی آپ کو اللہ کی نگہبانی میں رہنا ہے. کیونکہ جب آ گئے، جب اعلان ہو گیا، پھر آپ مانتے رہیں کہ جی ہم مہدی کا انتظار کر رہے تھے، ہم تو ان کے ماننے والے تھے. ڈزنٹ میٹر. یہ ویسی بات ہے کہ منہ سے کہو گے میں ایمان لے آیا تو ہم مان لیں گے. تو اس لیے یہ جتنے بھی ہیں، بلکہ یہ نہیں، ابھی بھی اگلے دن مجھے لوگوں نے بتایا ڈفرینٹ قوموں کے اندر بھی ہوں گے نا. آپ تو بھی یہ صرف یہ پاکستانی جتنے بھی ایشین بلڈ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ادھر کے لوکلز ہیں. ابھی تو ملیشین بھی ہوں گے، انڈونیشین بھی ہوں گے، اردن والے بھی ہوں گے، بڑی بڑی مسلم آبادیاں پڑی ہیں ان میں بھی ہوں گے. سمجھ رہے ہیں. اب اس کی میں آپ کو عام سی مثال دوں. جس عورت نے زندگی میں کینسر ختم ہوا دیکھا ہوگا ہفتے کا، اس نے تو مجھے بھی حضرت صاحب کہہ دیا نا. بتائیں، جس بندے نے اپنی زندگی ٹرانسفارم ہوتی دیکھی، تعریف تو اس نے بھی آسمان کی کلابے ملا دیے. جس نے پریڈکشن 100 اب یہ عالمی جنگ بتائیں نا، سارا میڈیا اٹھائیں، اکتوبر 2023 کی ویڈیوز اٹھائیں، دکھائیں مجھے کون سے چینل پہ اور کون سی نیوز میں تھا کہ عالمی جنگ کی ابتدا ہو گئی مارس اٹیک سے. بتائے وہ دنیا کا. اب لوگ تو اس پہ بھی کہیں گے کہ بھائی یہ تو کوئی، لیکن نہیں، ہم پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگوں جیسے تھوڑا سا ٹریلر جیسے کہتے ہیں نا شفا دے دیں، یہ ہو جائے، یوں مل جائے، وہ مل جائے، ہم کخ بھی نہیں ہے. وہ شہزادے اتنے کرزمیٹک ہیں، وہ خدا کی ان ساری جو جیسے کہتے ہیں نا کہ تعارف سے لبریز، جن کو آیت اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، ان سارے خواص سے بھرپور پرسنالٹی آ رہی ہے. یہ ٹیڑے میڑے ڈھنگے چبے ان کا کوئی کام نہیں ہے. اور یہ تو ہم سے کر لینا مقابلہ، چھوڑے نا ہمارے مالکوں کی تو باتیں چھوڑیں، یہ تو صرف غلاموں کا مقابلہ کر لیں، کلیم تو دور کی بات ہے. دو جھٹکوں کی کہانی. اسامہ صاحب، میں جوید احمد غامنی صاحب کو سے کسی نے سوال کیا تو ان کی ویڈیو میں نظر سے گزری. انہوں نے کہا یار میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے آپ قرآن اٹھا کے دکھا دیں کہ امام مہدی کا ذکر کہاں ہے. حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، ان کو اٹھایا گیا، مصلوب ہوئے، ان کا آنا ایک طے شدہ حقیقت ہے. لیکن امام مہدی کا انہوں نے کہا مجھے بتا دیں کہ اگر اللہ کے نبی نے کہیں کا بتایا یا قرآن میں امام مہدی کا کہیں ذکر ہے کہ مہدی آئے گا، وہ مجھے بتا دیں. وہ کہتے ہیں یار باقی جتنی باتیں ہیں مرضی بنا لو. تو یہ میں کلیئرٹی چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے.
सर जी ये तो छोटे कद वालों को तो बिल्कुल कुरान समझ नहीं आना, इनके ऊपर से गुजर जाना है। कुरान जहां से शुरू हो रहा है ना, वहां जो युमिनून बिल गैब है ना, वो गैब, यही तो गैब है जिसका अकीदे की बात है, वो इसी गायब के अकीदे की तो बात है। और किस गायब की बातें हो रही हैं? वो इसी गायब पे ईमान लाने की बात है। और इसी गायब के बारे में ये बात है कि जिसने इसके, जब अल्लाह की वो निशानी जाहिर हो गई, क्योंकि छुपी हुई थी, जो गायब थी जब जाहिर हो गई, तब किसी का ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। ये अल्लाह नजर आ जाएगा आपको, ये कहेंगे गैब अल्लाह है, तो फिर अल्लाह नजर आ जाएगा आपको। मूसा ने भी देख लिया था, ये भी देख लेंगे। बताए ना, जब जाहिर हो जाएगी निशानी अल्लाह की तो अल्लाह होगा। यानी कि कोई गायब है जो जाहिर हो जाएगा, तो फिर ईमान कबूल नहीं होगा। तो गांधी के लिए तो इतनी सी दवाई बहुत है। वैसे मैं बिल्कुल भी टाइम जाया समझता हूँ इस तरह के, मतलब छोटी मोटर छोटी सी वो ऐसे मिन मिन करती बकरी की तरह, कोई इतनी कोई सेंसिबल अप्रोच, बड़े बड़े लोग गुजरे हैं मैं समझता हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद थे, मौलाना मौदूदी साहब थे, बड़े इख्तलाफ होंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन कुछ बात में वजन हुआ करता था, कुछ उनकी मैं समझता हूँ अप्रोच बड़ी किसी काबिल थी। ये बंदा तो तर्जमे करके, अभी मैं, मेरे से लिखवा लो, जैसे इसने तर्जमा लिखा होगा अल्लाह माफ करे, उससे भी ये बिस्मिल्लाह ही खोले मेरे मुकाबले में कर ले, मैंने वीडियो लगाई हुई है, ये देख लें, लोग फैसला कर दें। भाई साहब ये कौन सी लॉजिकल है कि जहां कुरान में अल्लाह एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, उसका एक तर्जमा है, ये अपनी मर्जी है, जहां दिल किया अल्लाह। अच्छा, क्या वोकैबुलरी की कमी है कि वो वली का मतलब कहीं कुछ और कर दे, कहीं कुछ और कर दे, वो लफ्ज ना बदल दे? नाउज बिल्ला मिन जालिक, अल्लाह ताला के पास वोकैबुलरी कम है। लेकिन ये उसके तर्जमों में कभी दोस्त, कभी निगहबान, कभी फलां, कभी आका, अपनी मर्जी से। हालांकि तर्जमे का सही हक ये है कि आप एक लफ्ज का एक मानी करके उस अंदाज से उसको सारी जगहों पे फिट करें, इधर सारी जगहों पे फिट करें, तो जवाब एक आएगा, फिर आपको सही फहम कुरान मिलेगा। जैसा कि अल्लाह है वली, जब मैंने कहा अल्लाह वलीजुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, तो अब दोस्त निकाल के लेके जाता है जुल्मात से नूर की तरफ, या रहबर या निगहबान निकाल के लेके जाता है? और इसी तरह यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, इसी वली का उठा के ले जाओ उधर, तो यहूद और नसारा को अपना निगहबान ना बनाओ। और भी जितनी जगहों पे वली है, आप पूरे कुरान में ये लगा लें तर्जमा निगहबान का, यकीन जाने एक कंट्राडिक्शन नहीं होगी, एक उंगली हम पे नहीं उठेगी, एक ईसाई हम पे बात नहीं कर सकेगा, किसी की जरूरत नहीं है कि कुरान पे कोई उंगली उठा सके। ये इन जैसों की छोटी मोटरों की मैं समझता हूँ कि वो टाइम जाया के लिए बस वो फितने हैं। वो जिसका दिल किया उठ के शुरू हो गया। अमल से, अमल का दीन है ये, अमल का दीन है। आपको लास्ट टाइम भी याद है मैंने ये अर्ज की थी कि भाई तुम लोग जन्नत की बातें करते हो, पहले इस जिंदगी के तो कोई मामला ठीक करके देखो, पेट का दर्द तो दुआ से ठीक करके देखो, बुखार तो उतार के देखो, पता चल जाएगा। और ये जितने भी चैलेंज है, इन सब के लिए चैलेंज है। ये कहते हैं कि अगर हमें हमारी सिम ठीक डली हुई है तो काल मिलाते हैं, पता चल जाएगा। काल मिलाते हैं, मैं भी बात करता हूँ, ये भी करें, देखें पे कुदरत किसकी वो रखती है। इसी तरह मरीज ले आए, ये भी दुआ करें, मैं भी ऊपर खड़ा होकर दुआ करता हूँ, देख लेते हैं भी काल किसकी मिली हुई है, साफ पता चल जाएगा। बहसो मुबाहिसे की तो जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए गांधी जैसों के छोटे कद के लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं नजर आने लगा कुरान की फहम और कुरान का इदराक। कुरान बड़े ही, जैसे कहते हैं ना कि वो अल्लाह ताला ने फरमाया ये पहाड़ों पे उतरता तो रेजा रेजा हो जाते, जो दिल है मोमिन का, लेकिन उसमें खवास होते हैं, वो क्वालिटीज और होती हैं। भला इतनी सी देगची में इतनी बड़ी चीज कहाँ से आने लगी है?